السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ 40 دن تک اگر کوئی شخص اپنے پرائیویٹ بالوں کی صفائی نہ کی ہو تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اگر وہ شخص غسل کرے تو کیا اس کا غسل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے پرائیویٹ بالوں کی صفائی کرتا ہے تو صفائی کرنے کے بعد کیا اس پر نہانا ضروری ہے، اس کو غسل کرنا ضروری ہے، یا بغیر غسل کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے اور دین کے تمام کاموں کو کر سکتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو ہر بھائی کے لیے، ہر بہن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ حضور فرماتے ہیں کہ علم دین کا سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت دونوں کے لیے ضروری اور لازمی ہے۔ تو اگر 40 دن تک کسی نے ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی نہیں کی تو اس کی نماز کا حکم اور اس کی پاکی کا حکم کیا ہے؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ سن لیں۔ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو منہ زیر ناف کو نہ مونڈے، ناخن نہ تراشے اور مونچھ نہ کاٹے وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی پرائیویٹ پارٹ کے بالوں کی صفائی کرنا، اسی طرح ناخن کو تراشنا، مونچھ کو تراشنا، یہ ایک مسلمان کے لیے بہت اہم ذمہ داری ہے۔ اس لیے اس کے حوالے سے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر ہفتے پرائیویٹ پارٹ کے بالوں کی صفائی کر لیں، آپ ہر ہفتے بغل کے بالوں کی صفائی کر لیں، آپ ہر ہفتے ناخن تراش لیں، اور اگر آپ ہر ہفتے آپ کسی وجہ سے یہ کام نہ کر پائیں تو 10 دن میں کر لیں، یا پھر 15 دن میں کر لیں، یا پھر 20 دن میں کر لیں، یا پھر آپ 30 دن 35 دن میں، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ پرائیویٹ پارٹ کے بالوں کی صفائی کر لیں، ناخن تراش لیں اور بغل کے بالوں کی بھی صفائی کر لیں۔ لیکن اس کی جو آخری مدت ہے وہ ہے 40 دن۔ اگر 40 دن سے زیادہ ہو گیا، اگر آپ نے ناخن نہیں کاٹا، آپ نے بغل کے بالوں کی صفائی نہیں کی، اسی طریقے سے آپ نے منہ زیر ناف کی بھی صفائی نہیں کی، تو اب ایسی صورت میں آپ گنہگار ہوں گے۔ جہاں تک بات ہے اگر 40 دن گزر گیا اور آپ نے ان سب چیزوں کو نہ کیا، آپ نے ناخن نہیں کاٹا، آپ نے ان سب چیزوں کی صفائی نہیں کی، اس کے بعد اگر آپ غسل کرتے ہیں تو کیا آپ ناپاک ہی رہیں گے یا پھر پاک ہوں گے؟ تو دیکھیں اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے 40 دن کے اندر یہ کام نہیں کیا، اس کے بعد پھر آپ غسل کرتے ہیں تو آپ بالکل پاک ہو جائیں گے۔ آپ 40 دن کے بعد بھی اگر نہاتے ہیں، ان سب چیزوں کو آپ نہیں کرتے، تب بھی آپ نہانے کے بعد پاک ہو جائیں گے، اور اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی نماز بھی ہو جائے گی۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ آپ نے جو یہ غلطی کی، یعنی 40 دن کے اندر آپ نے بغل کے بالوں کی صفائی نہیں کی، آپ نے منہ زیر ناف کی بھی صفائی نہیں کی، آپ نے 40 دن کے اندر ناخن بھی نہیں کاٹا، آپ نے جب ان سب چیزوں کو نہیں کیا تو آپ کا یہ عمل مکروہ تحریمی ہے۔ جیسا کہ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ منہ زیر ناف دور کرنا سنت ہے، ہر ہفتے میں نہانا، بدن کو ستھرا رکھنا اور منہ زیر ناف دور کرنا مستحب ہے۔ بہتر جمعہ کا دن ہے، 15ویں روز کرنا بھی جائز ہے، اور 40 روز سے زیادہ گزار دینا مکروہ و ممنوع ہے۔ بہار شریعت جلد 3 حصہ 16 صفحہ نمبر 584۔ یعنی اگر آپ یہ سب کام 40 دن سے زیادہ گزار دیتے ہیں، یعنی آپ نے اگر 40 دن تک بغل کے بالوں کی صفائی نہیں کی، آپ نے 40 دنوں تک اگر منہ زیر ناف کو صاف نہیں کیا، آپ نے ناخن نہیں تراشا، تو یہ ممنوع ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن اگر کوئی غسل کرتا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا، اور اگر کوئی نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی۔ اور ایک سوال جو یہ پوچھا گیا کہ بغل کے بالوں کی صفائی کرنے کے بعد یا ناف کے نیچے کے بالوں کی صفائی کرنے کے بعد کیا غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے؟ بغیر غسل کے کیا ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ تو دیکھیں، بغل کے بالوں کی صفائی کرنے کے بعد یا منہ زیر ناف کو صاف کرنے کے بعد غسل ہرگز نہیں ٹوٹتا ہے۔ اصل میں بغل کے بالوں کو جب ہم صاف کرتے ہیں یا منہ زیر ناف کو جب ہم صاف کرتے ہیں تو اس وقت بال وغیرہ ادھر ادھر لگا رہ جاتا ہے، تو اسی وجہ سے اس وقت نہا لیا جاتا ہے۔ تو صفائی کرنے کے بعد نہا لینا زیادہ بہتر ہے، تاکہ بال وغیرہ اگر ادھر ادھر لگے ہوں تو وہ سب کلین ہو جائے، وہ صاف ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نہانا ضروری ہے تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ان سب چیزوں سے غسل نہیں ٹوٹتا ہے، وہ آدمی پاک رہتا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ 40 دن کے اندر اندر آپ کو ناخن تراش لینا ہے، بغل کے بالوں کی صفائی کر لینا ہے، آپ کو منہ زیر ناف کو صاف کر لینا ہے۔ اگر آپ نے نہیں کی تب بھی غسل تو ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی۔ ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی
بتائی ہوگی. اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں, اور اس کے علاوہ اگر کوئی اسلامی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں ضرور دیا جائے گا. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.